نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار سجا ہوا تھا، دل کی تختیوں پہ لکھنے والی یہ بات ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں آقا کا دربار سجا ہوا تھا، جناب جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام یہاں موجود ہے جن کی موت کا وقت بہت قریب ہے اور ان کا نام فلاں بن فلاں ہے اور اس لمحے وہ مسجد شریف میں موجود ہیں، آپ انہیں خبر دے دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کو بلایا اور بلا کر فرمایا تمہاری موت بڑی قریب ہے، تم نماز مغرب سے پہلے عالم قبر کا سفر کرو گے، جناب ملک الموت آئیں گے، تمہاری روح کو اپنے ساتھ لے جائیں گے کیونکہ تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرات گرامی، وہ صحابی رسول پریشان نہیں ہوئے کہ اب میرا کیا بنے گا، بلکہ وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب موت قریب ہے تو پھر بتائیے میں کون سا عمل کروں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لبے نور کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ قرآن مجید لے آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پڑھانا شروع کر دیتا ہوں، تم پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ جو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا، دنیا کا بہترین شاگرد دنیا کے بہترین استاد سے قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے آقا جیسا کائنات میں کوئی استاد نہیں اور صحابی رسول جیسا کوئی شاگرد نہیں ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، اس قرآن کو پڑھو، اس کا ادب کرو۔ اللہ نے جن لوگوں کو عزت عطا فرمائی ہے آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، انہیں قرآن کے ادب کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ ہم بھی اس منزل تک پہنچیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات کا لمحہ تھا، میں محو آرام تھا، مجھے خواب میں حکم ہوتا ہے جاؤ جا کر بشر حافی کو کہو کہ تو نے ہمارے قرآن کو پاک کیا ہے، ہم تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ تجھے بھی دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران و پریشان، کیونکہ جناب بشر کو تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے کوئی کمالدار آدمی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے میں کوئی نامور شخصیت نہیں تھی، وہ ایک عام سے آدمی تھے اور ان کا جو لوگوں کے درمیان پہچان کا طریقہ تھا وہ بھی ایک ایسا نہیں تھا کہ جسے عزت دار کہا جائے، شراب کے نشے میں رہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو یہ سمجھ کے سو گیا کہ یار شاید ایسے خواب آ گیا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر جب سویا تو پھر حکم ہوتا ہے ہم نے اپنے بندے کے لیے جو مہمان دیا ہے اسے دے کے آؤ نا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں تیسری مرتبہ پھر سویا اور پھر یہ حکم ہوا تو اب میں سمجھ گیا یہ حکم خدا بندی ہے، مجھے کسی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتے ہوئے جناب بشر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا، خبر لی، پتہ چلا وہ نشے میں ہے، شراب کی حالت میں ہے۔ میں نے کہا میں ان سے ملنا ہے، کسی صورت میں بھی ان سے ملنا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں جب حضرت بشر حافی سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ کو رب کا پیغام دینے آیا ہوں، بتائیے تو صحیح آپ نے کیا تو ہے تو کیا کیا ہے؟ حضرت بشر حافی فرمانے لگے بس میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، اللہ کے قرآن کا ایک حصہ کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا وہ ایسی جگہ گرا
کیا، اس کام پر تیرے رب کو بڑا پیار آیا، اور وہ پیار یہ ہے رب نے تیرے لیے حکم دیا ہے، تو نے ہمارے قرآن کو پاک کیا ہے، ہم نے تجھے عزت اور مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک عمل کیا تھا زندگی میں، اور وہ کیا تھا؟ قرآن کا ادب کیا تھا۔ قرآن کے ادب کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ نے مجھے علم حدیث کا استاد بنا دیا۔ اور آپ اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم بنے اور اتنے بڑے ولی اللہ بنے کہ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے کے جانور راستے میں پیشاب نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے کے ایک ولی اللہ نے پیغام بھیجا، کہا مجھے ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کا اندازہ اس وقت ہوا جب میرے شہر کے اندر ایک جانور نے راستے میں گھومر کیا، تو میں سمجھ گیا آج بشر آفی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب خبر لی گئی تو واقعی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جو لوگ اللہ کے قرآن کے وفادار ہو جاتے ہیں تو جانور بھی ان سے پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں، ان کا ادب تو جانور بھی کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم قرآن کی تعظیم کے ساتھ، قرآن کے ادب کے ساتھ، قرآن کے احترام کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تو اللہ کتنا مقام مرتبہ عطا فرمائے گا، ہماری سوچوں میں بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن سے نہ تعلق کمزور کر دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، آؤ قرآن کو پڑھو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو لوگوں کی قسمت پہ رش کرو۔ کتنے لوگوں کی قسمت پہ؟ سب بولیے، دو لوگوں کی قسمت پہ رش کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو صبح بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہو اور شام کو بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہو، اس کی قسمت پہ رش کرو کہ اللہ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا دوسرا شخص وہ جس کی قسمت پہ رش کرنا چاہیے، یہ وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہو اور قرآن سکھاتا بھی ہو۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف امام صاحب کر سکتے ہیں، یہ کام صرف حافظ صاحب کر سکتے ہیں۔ میرے محترم ایسا نہیں ہے، یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن سیکھتے ہیں، یہی بات ایسے ہی جا کر گھر میں بچوں کو سکھا دیں تو جو ثواب ہمیں سکھانے کا مل رہا ہے، یہی کام آپ جب کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہم آج صرف پریشان اس لیے ہیں، تکالیف کا شکار اس لیے ہیں، مصیبتوں نے گھیر اس لیے لیا ہے کہ ہم قرآن پہلے تو سیکھ ہی نہیں رہے۔ جو خوش قسمت سیکھتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، بچوں کی امی جان کو، گھر کی خواتین کو نہیں سکھاتے۔ ظاہر ہے جب گھر کے اندر قرآن کا نظام نہیں ہوگا، قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، قرآن کی بات نہیں ہوگی تو پھر ہر آدمی اپنی منمانی کرے گا۔ گاڑی چلانے والے جب گاڑی چلاتے ہیں تو پہلے ڈرائیونگ کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں۔ جو ڈرائیور ڈرائیونگ سیکھے بغیر فرنٹ سیٹ پر ڈرائیونگ کرنے کے لیے آ جائے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جس گلی سے گزرتا ہے ہر ایک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم زندگی کے ڈرائیور بن گئے لیکن زندگی کی ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے۔ آئیے زندگی کی ڈرائیونگ ہمیں قرآن سکھائے گا، اور قرآن وہ اللہ کی عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ امت محمدیہ کے لیے جو کتاب نازل ہوگی وہ کتاب ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ نے تورات نازل فرمائی تو تورات بڑی ضخیم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا رب العالمین یہ کتاب بڑی ضخیم ہے، اسے حفظ کون کرے گا اور پھر اسے پڑھے گا کون؟ خالق دو جہاں نے ارشاد فرمایا ہے پیارے موسیٰ
ہم نے جو کتاب آپ کو دی ہے اس سے بھی زیادہ ضخیم کتاب ہم پیارے مصطفیٰ کی امت کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک ارض و سما، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت تو ایسی امت ہے ان کی عمر بھی کم ہوگی، وہ اس قرآن کو کیسے حفظ کریں گے اور وہ اس قرآن کو کیسے یاد کریں گے؟ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خالق دو جہاں نے ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ میں اس کتاب کو اس قوم پر، ان کی امت پر، ان کے بچوں پر اتنا آسان کر دوں گا کہ ان کے بچے بھی اس کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے پھر اس بات کو قرآن میں ذکر کیا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور محبت سے میں پھر قرآن سنانے لگا ہوں۔ قرآن کے مہینے میں قرآن سے لطف لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ کہے ہم نے اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا، بندہ بھی اس کی تلاوت کی جانب توجہ ہی نہ کرے، مجھے بتائیں اس سے زیادہ بندے کی کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے قرآن مجید کی برکت حاصل کرنا۔ آپ صرف مسجد آئیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو رب تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی زحمت کا حکم نہیں دیا، فرمایا یہ بھی امام صاحب پڑھیں گے، قرآن بھی امام صاحب پڑھیں گے، میرے نبی سے پیار کرنے والوں تو سننے کے لیے دعا کرو اور ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب اکیلے پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب پیچھے سے سن رہے ہیں تو بس ان دونوں کو ثواب ملے گا، وہ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ سنیں گے اللہ آپ کو سننے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ اگر پورا قرآن سن لیتے ہیں تو آپ کو ختم قرآن کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ہم اکثر ایک سوال لے کر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت صاحب اتنا ٹائم لگتا ہے نا، پونے گھنٹے میں ہونی چاہیے، آدھے گھنٹے میں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کیسے دیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر کے پڑھو۔ وہ تو حافظ صاحب ہی جو بتا رہے ہیں جن کا پڑھنا کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور پھر وہ نمازی بھی جو بتا رہے ہیں جو کہتے ہیں بھائی سمجھ آئے نہ آئے پڑھیے، اتنی دیر میں ختم کیجئے۔ میرے دوستوں قرآن مجید کا جب ثواب اتنا بڑا ہے نا، اس ثواب کو پانے کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی۔ جو لوگ اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں میرے ان ڈاکٹر دوستوں سے پوچھئے گا انہوں نے کسی بھی شعبے میں ڈاکٹریٹ کی، کیا انہوں نے راتوں میں مزے کی نیند لی تھی؟ یقیناً ان کے گھر والے کہیں گے حضرت ہم کہتے تھے بچے سو جا، صبح اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، لیکن اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے جنہوں نے کچھ پانا ہوتا ہے وہ راتوں کی نیند تھوڑی سی کم لیا کرتے ہیں، اور جنہوں نے رمضان میں کچھ پانا ہے انہیں تھوڑی سی یہ قربانی دینی ہوگی، کام بند کرنا ہوگا، انہیں آفس سے جلدی آنا ہوگا، نماز عشاء کے بعد تراویح میں کھڑا ہونا ہوگا۔ کھڑا ہونا آپ کا کام ہے، رمضان کی برکتیں عطا فرمانا رب کا کام ہے۔ ہم آئیں تو صحیح، ہم آتے ہی نہیں، ہمارے گھر میں اس چیز کی بات ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔
اور ہم جھولی نہ پھیلائیں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ ساری زندگی ہے کمانے کے لیے، اگر رمضان میں 2 گھنٹے ہم نکال لیتے ہیں، اس دوران ہم اپنے کام کاج کو روک دیتے ہیں، ہم اپنی مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں، اس میں ہمارا بھلا ہوگا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری مسجد آباد ہوگی، ہمارے محلے پر رحمت ہوگی۔ یہ یاد رکھیے، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ آج اگر کسی کی رہ جائے گی نا، بولے میں کل امام صاحب کے پیچھے تراویح مکمل کرنے کے بعد جمعرات کو جو ہم نے تراویح نہیں پڑھی اس تراویح کو پڑھ لیتے ہیں، تو دنیا بھر کے کسی عالم سے پوچھ لیجئے، آپ تراویح کی قضا نہیں کر سکتے۔ اور ایک نماز تراویح جس نے چھوڑ دی نا، وہ زندگی بھر پھر اس کے ثواب کو کہیں سے بھی نہیں لا سکتا۔